Welcome to a new episode of Startup Stories with UJ. I'm Umair, and today I have my guests Irfan and Raza, the co-founders of Baby Planet. So let's hear what they have to say about their journey of Baby Planet and how they are bringing it along. So welcome here, Irfan, Raza. And how about you tell us yourself a bit about your journey so far, and we'll take the conversation forward from there. Sure. Thank you, Umair. Thank you for having us. It's so good to be here. So my name is Irfan and I'm the founder and CEO of babyplanet.pk. اور میں نے اس جرنی اسٹارٹ کیا تھا تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اب کافی ٹائم ہو گیا. اور بیسک انٹروڈکشن میرا یہ ہے کہ ارلی ڈیز آئی اسپینڈ مائی ٹائم ان کراچی, اسپینڈ سم 20 years اوور دیئر, اینڈ دین ڈیو ٹو سم ریزن, پولیٹیکل ریزنس میں لاہور موو ہو گیا تھا. یہاں پہ میں نے اپنا MBA کیا. یہ بیبی پلانٹ جو ہے بیسکلی میرا MBA کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا. اور اس کے بعد ہمیں پلان 9 کی ایک اپارچونیٹی ملی. پلان ایکس میں ہم لوگ گئے, وہاں سے ہم نے کچھ پیسے ریز کیے اور اٹس بین اے رولر کوسٹر رائڈ سنس دین. پوسٹ کووڈ یہاں پہ کافی گروتھ دیکھنے کو ملی ہے. سو اٹس بین اے گریٹ جرنی سو فار الحمدللہ, اینڈ وی لک فارورڈ ٹو سملر سچویشن انشاءاللہ اہیڈ. So Raza, quick آپ کا بھی intro and then we'll switch to some questions. Right. Uzair, I graduated from FAST back in 2000. اس کے بعد پھر میں انڈسٹری کے اندر آ گیا. I've been part of the industry for more than 20 years. Different software houses, then government job, SNGPL. Then I tried having my own startup for quite a couple of times. Once in 2005. اس کو 2-3 سال میں نے, لیکن وہ گروتھ اس طرح سے نہیں آ سکی. پھر میں نے SNGPL کو جوائن کر لیا. پھر دین ونس اگین ان 2014 جہاں پہ وی گاٹ انکیوبیٹڈ ان پلان 9 with a solution to build admission, centralized admission system for all the universities and colleges. اس کو ہم نے ارلی ایگزٹ لے لیا تھا وہاں سے, اور وہاں پلان 9 کے اندر میں اور عرفان اکٹھے ہوتے تھے, وہیں سے دوستی اسٹارٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر ان 2015 آئی جوائن دی انڈسٹری بیک. ایک امریکن سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس کو میں نے 5 سال وہاں پہ سرو کیا. پھر میں اور عرفان جو ہے وہ آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے ان بٹوین. تو عرفان شیئر دی اپرچونیٹی ود می اباؤٹ بیبی پلانٹ, اور I could understand what was happening in the global scale. So I saw the opportunity and I joined hand with Irfan, and alhamdulillah things are going wonderful since then. Challenges are with us. So tell us about Baby Planet. What is your niche? What is your USP? کیا آپ کرتے ہیں, کیا آپ باقی سے بہتر کرنا چاہتے ہیں, what are your aspirations with that? رائٹ. سو بیبی پلانٹ میں ہم لوگ مدرس کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ ایک ون اسٹاپ سولوشن بنا رہے ہیں کہ مدرہڈ ایک جرنی ہے, بڑا چیلنجنگ بھی ہے اور بڑا ریوارڈنگ بھی ہے. تو اس میں کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں. کنوینئنس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ایکسپیکٹنگ مومز ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی ٹریول نہیں کر سکتی, اور ان کی جو شاپنگ ہے وہ ایک خاص قسم کی شاپنگ ہے جس میں آپ بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. اور پاکستان میں جو سپلائی ہے کافی فریگمنٹڈ ہے. کافی سارے برانڈز ایسے ہیں جو کراچی میں ہیں, لاہور میں نہیں ہیں, اسلام آباد میں نہیں ہیں, اور اسی طرح سے وائس ورسا. سو ہم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے جس میں مدرس کو ساری چیزیں انڈر ون پلیٹ فارم مل جاتی ہیں, اور کافی سارے برانڈس ہمارے پاس لسٹڈ ہو چکے ہیں. سو اٹس بین اے گریٹ جرنی سو فار. تو I mean, baby, who are the international comparables for that, اور کہاں آپ پہنچنے کی, مطلب what is your ideal اینڈ یا ایسپریشن جہاں آپ پہنچنے کی کوشش کریں؟ اس طرح کے ماڈلس کافی سارے ہیں نیش مارکیٹس کے. انڈیا میں ایک کمپنی ہے فرسٹ کرائے, کافی بڑی کمپنی ہو چکی ہے. اور UAE کے اندر, مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کے اندر ایک کمپنی ہے ممز ورلڈ, اور US میں ایک کمپنی تھی diapers.com. سو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ہر کمپنی کے اندر ایک اس نیش مارکیٹ کو کوئی نہ کوئی سرو کر رہا ہے. پاکستان میں اس میں کافی گیپ تھا, اور جب میں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا اس وقت ای کامرس اٹ سیلف ان کافی ارلی اسٹیجز کے اندر تھا. تو اس میں لاجسٹکس پلیئر آپ کے بہت زیادہ نہیں تھے, اور کافی سارے چیلنجز تھے ای کامرس کے اندر. تو ہم نے جب کوئی بزنس لانچ کرنا تھا ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ, تو ہم یہی ریسرچ کر رہے تھے کہ ہم کس چیز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کریں, اور اس میں مارکیٹ میں گیپ کیا ہے, اور آپ کے انٹرسٹ ایریا میرے ای کامرس کے سائٹ پہ تھا. تو اس وقت بڑے ارلی ڈیز کے اندر فیو پلیئرس تھے جو زیادہ تر الیکٹرانکس اور فیشن ریلیٹڈ پروڈکٹس کے اندر ڈیل کر رہے تھے. تو ایک ایسی نیش مارکیٹ تھی جو انٹیپڈ تھی. اور مدرس یہ میرے اپنے گھر کے پرابلمس تھے کہ جو گھر کے بھائی کے بچے ہیں ان کی چیزیں آنی ہوتی ہیں. سو لوگ جو پیرنٹس ہیں, جو فادرز ہیں, وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈائپرس آؤٹ آف اسٹاک ہو گئے ہیں, یا پھر دودھ کے ڈبے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کری. ارلی کسٹمرز ہم نے فرینڈز اینڈ فیملی سے بنائے, اور پھر اس کے بعد پلان 9 میں گئے, وہاں پہ ہم نے ٹیم بلڈ کی. لاہور سے نکل کے ہم کراچی, اسلام آباد. سو اٹس بین اے گریٹ جرنی سنس دین. اور کافی سارے برانڈس ہمارے پاس آ چکے ہیں. 100+ برانڈس ہمارے پاس لسٹڈ ہیں, جس میں PNG کے, پیمپرز, نیسلے, جانسنس, کافی سارے برانڈس ہیں. Okay, this one. So Irfan and Raza both, a couple of tricky questions because I kind of
know you guys for a while. So you were pretty early into Pakistani startup ecosystem, Irfan. Baby Planet बहुत पहले शुरू किया था, and probably you were one of the very first few ones who got some funding from angels. And वहाँ से यहाँ तक why it took so long, और बाकी क्या मतलब उस जर्नी में देखा है, because you were at one time kind of a poster child of Baby Planet, of the startup system कि जी $1 million की valuation हो गई, ये funding मिल गई, वो हो गई, and then what happened, why the growth kind of stunted and what has changed now? राइट, सो जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त पाकिस्तान में फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, अर्ली डेज़ की बात थी, और हम लोगों को बेसिकली एक लिटमस टेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स किस स्टेज पे है, और हमने सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया था. लेकिन जब हमारी अर्ली अट्रैक्शन मिलनी शुरू हुई और फिर प्लान 9 की अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ से हमें लाइक माइंडेड लोग एक जैसे आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो मोटिवेशन मिली कि फिर हमने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा. लेकिन बहुत सारी गलतियाँ थी जो हमने की एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स. आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपके पास होता तो लर्निंग का कर्व काफ़ी डिफरेंट होता. सो अर्ली डेज़ के अंदर हमारे पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल में 7x ग्रोथ थी, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ थी, और हमने ये चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें विटनेस की, काफ़ी लर्निंग ली, लेकिन कुछ गलतियाँ भी की और उनसे सीखा भी. सो एक गलती जो एक गलती जो ख़ास तौर पे मैंने की वो ये थी कि को फाउंडर को हायर करने में काफ़ी टाइम ज़्यादा लग गया, और उस वक्त उसके भी रीज़न्स थे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किसी टाइम के ऊपर. और टीम फाउंडर्स होते हैं, ये गलती ये करते हैं कि बहुत आपका बेबी टाइप होता है, आपके अटैचमेंट ज़्यादा होती है, खुद ही काम में लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो आपको स्ट्रेटजिक लेवल पे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के साथ होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो. तो जो सीजन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो समझते हैं कि यार आपने कैसे स्ट्रेटजिकली कंपनी को लेकर चलना है, कौन सी हायरिंग करनी है और कौन से चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है. तो ये एक लर्निंग कर्व था, और इसमें हमने फंड रेजिंग भी की और उसके चैलेंजेस को भी फेस किया, और उसके बाद मार्केटिंग भी की. और सो अर्ली डेज़ में आप सारा कुछ ही कर रहे होते हैं, फाउंडर सारा कुछ कर रहा होता है, मार्केटिंग भी खुद ही देख रहा है, डिलीवरी पैकिंग सारा कुछ, उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है. तो जो गलती होती है वो ये होती है कि आपने बहुत जल्दी अपने आप को ऑफलोड करना होता है, और आपने टीम अच्छी बनानी होती है, और आपने इनेबल करना होता है अपनी टीम को कि वो इसको लेके चलें आगे. सो एक ये मेरा ख्याल है कि अगर मैं दोबारा से चांस मिला और दोबारा से स्टार्टअप को लेके चलना हुआ, तो मैं एक को फाउंडर को जल्दी से लेकर आऊँगा ताकि उन जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं वो एक दूसरे को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर सकें. टेक्नोलॉजी मेरा एरिया नहीं था, और मेरा जो बैकग्राउंड था बिज़नेस के अंदर था ज़्यादा. सो रज़ा ने आके काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो ग्रोथ आपको मिल रही होती है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मिल रही होती है, आप एक इनेबलमेंट आपको मिलती है और आप स्केल अप कर सकते हैं. अदरवाइज़ शुरू में आपके मैनुअल प्रोसेसेस होते हैं, एक्सेल की शीट पे काम हो रहे हैं, सो वो उसके चैलेंजेस अपने होते हैं. एक ग्रोथ एक लिमिटेड तक आपको मिलती है. सो पोस्ट कोविड हमें जितने ऑर्डर्स मिले हैं और 5x जो ग्रोथ मिली है. चलो उस पे आते हैं. सो रज़ा, इरफान इज सेइंग कि co-founder he could have brought in early, and I would kind of second that. बट ठीक है, कई दफ़ा जब आप एक जर्नी पे निकल चुके होते हैं तो हो जाते हैं. तो what eventually, probably not a right question to ask you, but still, what was in you that Irfan finally settled with you, और आपने क्या मतलब देखा? Because given knowing Irfan, I feel कि he took a bit of time to get the right co-founder, and also I feel कि you had a lot of experience versus Irfan, आपने तो अभी MBA के बाद अपना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था. तो देन weren't you kind of कि यार बड़े बिल्कुल यंग CEO है, co-founder है, तो कैसे ये आगे लेके चलेगा? एंड obviously you with the family and everything, तो मतलब how the chemistry end up matching? Wonderful question, Umair. Actually 2018 के अंदर I became father. I'm father of 2 daughters right now. तो मुझे एक्चुअली में बेबी प्लैनेट की जो विज़न है उसके ऊपर बिलीव होना स्टार्ट हो गया हुआ था. बिकॉज इरफान को तो मैं 2015 से जब हमारा स्टार्टअप था तब से मैं जानता था, और उस टाइम पे मैं हमेशा इरफान से बात करता था कि वाई जस्ट बेबी प्रोडक्ट्स, वाई जस्ट दिस वर्टिकल, और मुझे इसकी उस तरह से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था. जब 2018 के अंदर आई बिकेम फादर, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे पेरेंटहुड इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे मतलब डायपर्स को टाइम के ऊपर मिलना है, आपका फार्मूला बच्चों का टाइम के ऊपर चाहिए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. और जिस तरह से इरफान ने जिक्र किया, फ्रेगमेंटेड मार्केट है, आपको एक चीज़ के लिए आप घूमते रहते हैं, कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलती है. फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स गाइडेंस जो है वो पेरेंट्स को बड़ी चाहिए होती है.
میری بیٹی جو ہے وہ کالج تھی تو اس کے لیے پرابلم ہوتی تھی بہت زیادہ. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ بیبی پلانٹ ہیز لاٹ آف پوٹینشیل. میں عرفان کو چونکہ 5 سال سے جانتا تھا 2015 سے, تو آئی نیو کہ جو یہ کر رہا ہے وہ چیزیں ٹھیک کر رہا ہے. So I went to the office, I saw what is happening, and I realized everything is good. As business, they are doing good, they are running a good business. لیکن ان کے جو گیپ مجھے نظر آیا وہ ٹیکنالوجی نظر آیا. اینڈ آئی کوڈ فیل کہ ونس ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے انیبلمنٹ یہاں پہ ہو جاتی ہے, سب چیزیں جو ہیں وہ اسپیڈ اپ ہو جائیں گی. دس کمپنی ول گرو لائک اینی تھنگ. عرفان, ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت بڑا component ہے. Technology is a very important component, but at the end of the day e-commerce is more like a business retail, اور اس میں supply chain بھی ہے, logistics بھی ہیں, selling بھی ہے. So between you two, a common question, how big a technology is a component of an e-commerce business in your opinion? So Raza, why don't you? I would say it's a backbone. It's a backbone. آپ ٹیکنالوجی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ای کامرس کے اندر. اسپیشلی آپ کی انوینٹوری ہے, آپ کے پروسیسز ہیں, آپ کی آرڈر پروسیسنگ ہے, اسپیڈ ہے, یہ ساری چیزیں جو دیکھیں ای کامرس از آل اباؤٹ اسپیڈ اور کنوینئنس. اور وہ ساری اسپیڈ اور کنوینئنس جو ہے وہ جب تک آپ ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تب تک نہیں آتے ہیں. سو جس دن میں نے بیبی پلانٹ کو آئی بیکیم پارٹ آف اٹ اینڈ آئی ریئلائز کہ ہماری ساری انیفیشنسیز جو ہیں وہ بیسکلی ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے. سو ونس وی ہیڈ دیٹ ان پلیس وی could scale at much faster rate. Had we not done that, probably جو سسٹم ہمارے پاس پہلے چل رہا تھا اس میں it would not have been possible, not at all. اور ایسے ہی ہوا تھا جب کووڈ کے بعد جب ہمارے آرڈرس 10x ہو گئے ایک دم سے. تو So COVID has really helped e-commerce. پاکستان میں یس مارکیٹ ہر جگہ. بالکل. So adoption کافی تیزی سے ہو گئی. So it helped you guys as well, and that's where technology came in. Yep. So I joined in Feb 2020 and that was just before the lockdown. Just before the lockdown, and I had no idea what is going to happen. I just joined because I believed in the vision. It happened in 1st of February I joined the company, اور اس کے فوراً بعد ہی کچھ دنوں کے بعد لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا. اور جب لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وہ اسپائکس آنا شروع ہوئی ہیں, اور ہماری سپلائی چین جو ہے اس کے اندر ایشوز آنا شروع ہو گئے. اور اویلیبلٹی آف دا اسٹاک, دکان بند ہیں, چیزیں نہیں مل رہی ہیں, پیرنٹس ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اندر مطلب اٹس ناٹ اے لگژری آئٹم. بچے رو رہے ہیں, پیرنٹس کو فوراً کوئی چیز چاہیے, ان کو بچہ جو ہے اس کو ایک خاص قسم کا فیڈر چاہیے, اس کو جو ہے ایک جھولا چاہیے. سو اب مارکیٹس تو بند ہیں, گراسری آئٹم نہیں ہے یہ. سو لیکن اٹس ایکولی امپورٹنٹ. سو آرڈرز آ رہے تھے, پیرنٹس کو چیزیں چاہیے تھیں, اینڈ وی سرو دا نیشن. ہم نے سو عرفان, فاؤنڈنگ ٹیم اور فاؤنڈرس کی بات ہو رہی, تو واٹ ایلس یو وڈ ہیو لائکڈ ان یور فاؤنڈنگ ٹیم اور ایز کو فاؤنڈر کوئی ایک اور اسکل جو چاہیے ہوتی؟ سو آئی تھنک کہ آپ کو کمپلیمنٹری اسکلس پہ دیکھنا چاہیے. اور شروع کے دنوں میں زیادہ تر میرا فوکس جو رہا تھا وہ بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ پہ رہا تھا کہ بزنس برانڈس کے ساتھ جا کے پارٹنرشپ کرنا. اور شروع میں تو خیر سارے کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسٹمر سروس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. برانڈس کے ساتھ پارٹنرشپ تو آپ کی سپلائی چین ہوگی, سپلائی چین سائڈ کے اوپر دیکھنا تھا. سو ٹیکنالوجی ایک اور ایلیمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کے اندر آپ کو مارکیٹنگ کے ساتھ مارکیٹنگ میں بھی ایک آپ کو ایسا بندہ چاہیے جس کو نمبر سے پتہ ہو, اور جس کو پتہ ہو کہ آپ نے کسٹمر کی ایکوزیشن کو کاسٹ کو کس طرح سے لو رکھنا ہے, اور کسٹمرس کو انٹیکٹ کیسے رکھنا ہے, ان کی پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. اسی ریسرچ کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے, سپلائی اور ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ. سو دیر آر سو مینی موونگ پارٹس. تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ ہی آپ کا ایک امپورٹنٹ کور ایلیمنٹ ہے, لیکن آئی تھنک کہ سپلائی چین ٹیکنالوجی ای کامرس جو ہے وہ اسی. سو بیبی پلانٹ کا واٹس دا پرومس آف بیبی پلانٹ ٹو اٹس کسٹمر؟ از اٹ more variety, best quality, lowest cost, more convenience? What is your, promise to your customers? So ہماری USP یہی ہے کہ ہم لوگ آپ کو ایک ہی ون پلیٹ فارم پہ آپ کو ساری سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو بچے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ کو انڈر ون پلیٹ فارم سارا کچھ اویلیبل ہے. اور پرائسنگ کی ہم لوگ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر کر کے کہیں سے پرائس ملے تو ہم پرائس میچ گارنٹی آپ کو کر کے دیں گے. اور آئی تھنک کسٹمر کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, سروس اچھی چاہیے ہوتی ہے, کوالٹی اچھی چاہیے ہوتی ہے, پرائسنگ اچھی چاہیے ہوتی ہے. اور ای کامرس میں ہم لوگ اسی چیز کو ٹیکنالوجی کے تھرو ٹیکنالوجی سے ہیلپ لے کے اسی چیز کو ہم لوگ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور فنڈنگ جرنی. آپ نے ایک انیشیل راؤنڈ ریز کیا تھا اور اس کے بعد سو واک اس تھرو کہ کیا کیا ابھی تک فنڈنگ میں کہاں تک پہنچے ہیں, کہاں تک ریز کیا ہے, واٹ ڈو یو؟ رائٹ.
سو ہم نے یہ جرنی اسٹارٹ کیا تھا 2014 میں, Okay. اور 2014 کے So it's like 7 years now. تقریباً. تو کوئی انسٹنٹ نہیں ہے چھکا لگ گیا مطلب؟ نہیں اس میں سو ہم لوگ ان ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں آپ ابھی؟ ٹیسٹ میچ بھی تھا, اور ہم لوگ اس اسٹارٹ اپس میں سے ارلی ڈیز میں جس میں 100 میں سے 95% اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں, تو ہم وہ ان 5 لوگوں میں سے ہیں جو سروائیو کر گئے تھے اس ہٹ کو, کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو لرننگ مل رہی ہوتی ہے اور کچھ اسٹارٹ اپس کو سروائیو نہیں کر پاتے, کچھ کر جاتے ہیں. So I am kind of an early witness to that, I think. So کبھی کبھار مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ what do you feel, تو I think one thing I tell to them about Irfan is کہ I think this guy has a perseverance, so لگا رہا ہے. So I would give it to you کہ آئی تھنک یہ ضروری ہوتا ہے اس کو, آپ کو انٹرپرینورشپ میں آپ کو ہر طرح کے ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے, صرف اپس نہیں ہوتے بلکہ ڈاؤن. But it's important to understand کہ یار it's a 7-year journey, مطلب کل کو انشاءاللہ you'll be very successful, but there's a lot of journey that one has to travel. So I would say کہ جو ہمیں زیادہ مزہ آنا شروع ہوا ہے نا, وہ کووڈ کے فوراً بعد سے آنا شروع ہوا ہے. وہ سب کو آ رہا ہے آج کل ای کامرس میں. سو اس سے پہلے تو ہم لوگ چیزوں کو فگر آؤٹ کر رہے تھے کہ چیزوں کو فکس کیسے کرنا ہے, اور خاص طور پہ رضا نے جب سے ٹیکنالوجی کو جوائن کیا تو ہمارے تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس کو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے اسکیل اپ کرنے میں ہمیں کافی ہیلپ ملی ہے. ادروائز ہم اس کو مینولی ایکسل شیٹ کے اوپر وہ چیز پاسبل تھی نہیں. تو فنڈنگ اب آپ لاسٹ آپ نے کیا راؤنڈ ریز کیا, کہاں تک پہنچے ہو آپ؟ سو ہمارا ابھی ریسنٹلی ایک راؤنڈ ان پائپ لائن ہے, کلوز ہونے والا ہے. ہم سیڈ سیریز پری سیریز, اور لاسٹ ایئر ہم نے اگست میں سیڈ راؤنڈ کلوز کیا تھا اپنا, اور اس سے پہلے ہم نے بہت ارلی ڈیز کے اندر اینجل راؤنڈ ریز کیا تھا فرینڈز اینڈ فیملی سے اور کچھ آؤٹ سائڈر سے. صحیح ہے. تو ابھی ود دا کرنٹ کائنڈ آف منی ایکسپلوژن آف فنڈنگ ان پاکستان, آر یو going big on your round, or you are just still raising conservatively because companies are coming in? And which idea you are subscribed to more, ke throw in money and acquire the market, doesn't matter what's your contribution margin is, even if it's negative, or you're more sustained kind of a growth? Kis camp mein aap? نہیں, سو ہم لوگ پھر ابھی تک اس ریس میں شامل نہیں ہوئے جس میں آپ پیسے کو بہت زیادہ برن کرتے ہیں اور بہت زیادہ یوزر بیس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا ابھی تک فوکس زیادہ جو رہا ہے وہ بزنس کو سسٹینیبل بلڈ کرنے میں رہا ہے, اور اس میں ہم لوگ But you're still burning somewhat or not? سو وہ اسکیل کے لیے ضروری ہوتا ہے نا, آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے, انجینئرس لے کر آنے ہیں, سو اس کے لیے تو ضروری ہے. تو کچھ حد تک ہم برن کر رہے ہیں, لیکن وہ برن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے کسی بھی ٹائم کے اوپر. وہ کنٹرول کے اندر ہے ہمارے, اور اس میں ہم لوگ آئی تھنک ای کامرس جو ہے نا وہ ایک ایکویشن کا نام ہے, نمبرز گیم ہے ساری. آپ کی جو کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے آپ کی کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ سے, اور آپ کی جو اگر آپ ایل ٹی وی بھی تو ڈپینڈنٹ ہے نا کہ آپ ایل ٹی وی کا سائیکل کتنا بڑا دیکھتے ہو. کچھ کمپنیز کہتی ہیں 10 سال میں ایل ٹی وی آتی ہے, کچھ کہتی ہیں اٹ کین نیور اینڈنگ, اٹ کین بی اے نیور اینڈنگ ایل ٹی وی. مطلب بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہاں آ جائے گی ایل ٹی وی کبھی. سو ڈیپینڈ کرتا ہے انڈسٹری. ہم لوگ نارملی 12 مہینے کا کرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا جو کسٹمر بیس ہے وہ ہم لوگ 0 سے لے کے 12 سال تک کے بچوں کی چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جب اپنا ریٹینشن کرو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 12 مہینے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر. آپ ایل ٹی وی 12 منتھس پہ لیتے ہو؟ ہم لوگ 12 منتھس کا کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور 2 ایئرس کا اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جو ڈائپرس کے کیس کے اندر کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ 2 سال تک ڈائپرز یوز کر رہا ہے, اس کے سائز چینج ہو رہے ہیں, تو اس میں ریٹینشن ہماری بہتر ہے کافی. سو آر یو کائنڈ آف, آئی مین جس طرح کہ آپ کی ای کامرس ہے, سو بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے 2 سال 3 سال تک تو مسلسل چیز چاہیے. سو آر یو بلڈنگ سم subscription platform as well or something like that? اس طرح کے بھی plans ہیں, کر لیا ہے, کیا کر رہے ہو? I've not seen it for a bit. Yeah, we are building a subscription model for diapers as well as formula milk and some other items like that. اس کے علاوہ جو ہے we are also working on building a user journey, especially for parenting journey, I would say. فار ایگزامپل اگر کسی کا 1 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے, اس کے لیے کیا پاسبل جرنی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہز کڈ ول بیکم 2 years 3 years, ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو جب بچہ نیو بورن ہوتا ہے اس سے لے کے 12 سال تک کے بچوں کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ہم اس کا ایک جرنی میپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں اگر ایک کسٹمر کا 7 ایئرس کی بیبی کا کرتا آرڈر ہو رہا ہے, ساتھ میں وہ 2 سال کے بچے کا سیریلیک آرڈر ہو رہا ہے یا نیڈو آرڈر ہو رہا ہے, تو ہم اس کو میپ کرتے ہیں کہ اس کسٹمر کے 2-4 بچے ہیں, اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کیا چیزیں چاہیے, اس کو کون سے ایجوکیشنل ٹوائز چاہیے, اس کو کون سے کلاس میں وہ ہوگا, اس کو کون سے اسٹیشنری کے. سو اس میں ہم لوگ ایک اے آئی کے تھرو ایک جرنی میپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں, اور کافی حد تک ہمیں سکسیس مل چکی ہے. اور اگلا ہمارا ٹارگیٹ یہ کہ اب اس کو اسکیل اپ کرنا ہے. ہم نے ریسنٹلی اپنا راؤنڈ کلوز کر لیا ہوپ فلی, تو اب ہم اس کو اگلا کام یہ ہے کہ اب اپنے کسٹمر کی ایکوزیشن زیادہ کرنی ہے, اور اس میں اس کو میپ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ کراس سیلنگ ہماری صحیح چل رہی ہے, کسٹمر کی جو لائف ٹائم ویلیو مینٹین ہے یا وہ بڑھ رہی ہے, یا اس میں ہم لوگ کیا کیا کراس سیل کر پا رہے ہیں اور کیا نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. سو
آپ ایز اے جب ٹیکنالوجی جب اس کو بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہو ایز اے سی ٹی او, تو کون سے ایریاز آپ کو لگیں کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کرنے کے لیے کسی بھی ای کامرس بزنس کو؟ از اٹ مور کسٹمر سکسیس سائڈ, کسٹمر سیٹسفیکشن سائڈ, کسٹمر جرنی, ای کامرس کی کچھ سائڈس, یا ویئر ڈو یو ریئلی کانسنٹریٹ آن؟ میرا خیال ہے کہ پروسیسز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, روبسٹ نہیں ہیں, اسٹرانگ نہیں ہیں, تو ای کامرس کے اندر خاص طور پہ جب آپ اسکیل دیکھتے ہیں آپ بڑی آسانی سے جو ہے نا اور بڑی جلدی جو ہے وہ پھٹ سکتے ہیں. مطلب چیزیں آپ کی ای کامرس کے اندر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلنا جو ہے وہ اگر آپ نے اسٹرانگ پروسیسز نہیں ڈیفائن کیے ہوئے تو اٹس ریٹن آن دا وال, اٹ ول ہیپن. مطلب آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, انوینٹری کہاں پہ چلے گی, آرڈرس کہاں پہ چلے گی, اور دین ایوری تھنگ اسٹارٹس کمنگ ڈاؤن. مطلب آپ کو کسٹمرز کی کمپلین بڑھ جاتی ہیں, اس طرح کے بہت سارے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آرڈر صحیح پروسیس نہیں ہو رہے ہوتے, سب چیزیں جو ہیں وہ کریش کر جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ای کامرس کے اندر آپ کے پروسیسز جو ہیں ان کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. سر میں نے جب شروع میں ای کامرس کے یہاں بزنسز کو دیکھا تو آئی ہیو سین لاٹ آف دیم are kind of making it convenient for their customers by showing things online, but they are doing retail on retail. So وہ ریٹیل سے خرید کے آگے اس میں مارجن ایڈ کر کے بیچے, which is may not be a very sustainable model. So آپ سپلائی چین سائڈ پہ ای کامرس پہ کیا کر رہے ہیں؟ So I think e-commerce the name of is the game of two things. یا تو آپ جو چیزیں مارکیٹس میں ریڈلی اویلیبل ہیں اس کو آپ نے مارکیٹ سے بہتر پرائس پہ آفر کرنا ہے, اور آپ ای کامرس میں یہ کام کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے. آپ کے وہ کاسٹ نہیں ہے جو آپ کے ریٹیل اسٹورس کے ہوتے ہیں. اور اگر آپ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہ یونیک آئٹمس اور جس مطلب آئی مین گروسری میں تو وہ جاتے ہیں نا ڈارک اسٹورز, یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو, سو آپ کی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. آپ کو ریٹیل اسٹورس کے وہ ایکسپینسز نہیں ہوتے جو نارملی ریٹیل اسٹورس کے ہوتے ہیں. یا تو آپ پرائسز کو اپنی ان آئٹمس میں سب سے اچھی رکھیں جو ریگولر آئٹمس ہیں, لائک پیمپرز, نیسلے, جانسن, جب اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں. میں تو مارجنس بھی کم ہوتے ہیں, اس میں مارجنس کم ہوتے ہیں. سو آپ نے لیکن آپ نے مارکیٹ کسٹمر کو کنوینس دینے کے لیے آپ کو ان جگہوں پہ پرائسز آفر اچھی کرنی ہوتی ہیں, اور ساتھ میں آپ نے وہ یونیک آئٹم آفر کرنے جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. سو بہت سارے برانڈز ایسے ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتے اور انڈیا میں بہت زیادہ ہیں اور پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جربر کا برانڈ ہے اور کافی سارے ایسے برانڈز ہیں. تو ہماری اگلی کوشش یہی ہے کہ ہم وہ سارے برانڈس کو پاکستان میں لا کے کسٹمر کو آفر کریں جو ایکسکلوسیولی جو پاکستان میں نہیں ہیں, جو نہیں ملتے, جن میں پاکستان کسٹمرس کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. So a lot of people that I talk to, when they think of a startup, they tend to think of an e-commerce business as a starting point. اور جب آج سے 2-4 سال پہلے ہم دیکھتے تھے تو ریگولیٹری سائڈ سے بھی, گورنمنٹ سائڈ سے, there were a lot of kind of issues. So have you seen them easing up over the years? مطلب is it now started to being recognized as different industry? آپ کے مطلب taxation اور وہ سارا کچھ کور ہو گیا ہے یا ابھی تک اسٹل؟ اس میں ابھی تک کام چل رہا ہے, اور شروع میں لوگوں کو کلیئر نہیں تھا کہ ای کامرس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, کیا یہ ریٹیل اسٹورز ہیں یا یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کیٹیگری ہے, یا یہ کمیشن ایجنٹس ہیں یا کیا ہیں. بالکل. سو دراز نے اس معاملے میں کافی کام ہمارا آسان کیا ہے, اور انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی سیٹ کی ہیں, اور اب لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ آپ نے ای کامرس مارکیٹ پلیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور آپ نے برانڈ اسٹورس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. سو اس میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے, اور ابھی آئی تھنک پروگریس جاری ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا, لیکن آئی تھنک لیٹس سی کیا بنتا ہے. سو یو مے ہیو مینی کمپیٹیٹرز, بٹ ابھی آپ نے نام لے لیا, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو وائی وڈ آئی بائی سم تھنگ فرام یو انسٹیڈ آف دراز in terms of baby? So it's very good questions. اور اس میں دراز سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی بائی کرنا ہے آپ دراز پہ چلے جائیں, لیکن جب بات آتی ہے بیبی کی تو آپ کے دماغ میں ایک ہی نام آنا چاہیے, وہ بیبی پلانٹ کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم مدرس کی وہ پرابلم سالو کرتے ہیں کہ مدرس کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم ایک ورٹیکل اسٹور کھڑا کر رہے ہیں جس میں ہم ان کی اسپیشلائز پرابلمز ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈائپرس آپ کا ختم ہونے والا ہے, ہم آپ کو اس سے پہلے پہنچا دیں گے آپ کے گھر پہ, اور آپ کو دوبارہ خود سے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں, اور ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں, 2 سال تک آپ کی سپلائی آپ کے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو آپ کے گھر پہ خود ہی پہنچ جایا کرے گی. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بچے کا سائز چینج ہو رہا ہے, آپ کو کیا چیزیں چاہیے. سو فار ایگزامپل 6 منتھس کا بیبی نیسلے سیریلیک اسٹارٹ کرتا ہے, 12 منتھس کا بیبی نیڈو اسٹارٹ کرتا ہے, اس کے بعد اس کی نیڈو 1+, 2+, 3+, اس طرح کی اسٹیجز ہوتی ہیں. تو ہم کسٹمرس کو وہ سروس پرووائڈ کریں جو اس کو دراز میں نہیں مل سکتی, اور اس طرح کی ہم لوگ ان کی پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر بچے کے گروتھ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو کیا چیز چاہیے, اور اگر بچے کالک ہے تو اس کو چپ کرانا ہے تو وہ کیسے ہونا چاہیے. تو کانٹینٹ سائٹ کے اوپر بھی ایک تو ہمارا ای کامرس پیور بزنس ہے جس میں ہم لوگ آپریشنس کو اور سپلائی چین کو مینیج کریں, دوسری سائڈ پہ ہم کانٹینٹ سائٹ کے اوپر کافی زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں مدرس کی جو چیلنجز ہیں, جو پرابلمس ہیں, ان کو کیسے سالو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو ایک سینسٹیو ایشو ہے, بچے کی اسکن کافی سینسٹیو ہوتی ہے, اور اس میں مدرس جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار تھوڑا سا
साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, तो उनको उस चैलेंजेस को हमने कैसे हाईलाइट करना है, कैसे सॉल्व करना है. जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और मदर जो है खाना बना रही हैं और कोई चैलेंजेस में लगे हुए हैं, तो उस मौके पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और बच्चे की तरबियत कैसे होनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा उस टाइम पे उस कंटेंट साइड के ऊपर भी काम करने की कोशिश करें, जिसमें हम गाने कॉलेज को इंगेज करते हैं, डॉक्टर्स को, रेलिवेंट मदर्स को, कि जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि वो कैसे उस मसले को सॉल्व कर सकें. So being a vertical store, you are more specialized, you have more variety in that vertical, you can build specific customer journeys, you can have more satisfied customers. This is what? Absolutely. So we are like everything store for mother, baby and child. So जो चीज़ें आपको बेबी प्लैनेट के ऊपर आके मिल सकती हैं वो आपको दराज. So आपकी age bracket जहाँ तक आप serve करते हैं, what is that, like 12 years? So 0 to 12. 0 to 12. Okay. अच्छा, तो चलें. So we heard के because you are one of those startups जिसने काफ़ी टाइम गुजारा, तो we heard के यार you mentioned के co-founders जल्दी ले लें. बिल्कुल. That will help. So if anyone wants to start have a startup today, having a good co-founder early you feel is more beneficial. Funding में you feel के ज़्यादा फंडिंग शुरू में रेस करना ज़्यादा फ़ायदे की बात है या सस्टेनेबल करने की बात है? बिकॉज ई कॉमर्स में डोंट यू थिंक इट्स लाइक the top 1 or 2 will grab 80% of the market. That's basically the kind of theory around venture funding. You have to be number one in a particular field. आई थिंक ऐसी बात नहीं है. अगर ऐसी बात होती तो बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के होते हुए भी यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें बट अमेज़ॉन के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर होगा. बिल्कुल. लेकिन जो आप कस्टमर के साथ इंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं एज अ वर्टिकल स्टोर, जब आप उनकी वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उनके चैलेंजेस हैं, तो आई थिंक कि कस्टमर आपके साथ एक तरह लॉयल हो जाता है, और उस लॉयल कस्टमर को तोड़ना वो बहुत मुश्किल काम है. सो देयर आर सैमसंग, देयर आर सो मैनी अदर स्टोर्स, लेकिन एप्पल की जो कस्टमर बेस है, जो उनके साथ लॉयल्टी है और जो उनकी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उस तरह की सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर आपके साथ हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो वो कहीं और नहीं जा सकता. तो हमारा कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और वहीं से हमें ग्रोथ भी मिल रही होती है. मेरा हम रज़ा. So to answer question, would you raise more funding and focus on growth, or you would raise less funding and build more sustainable? आई थिंक आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं स्केल करने के लिए, और आपको ई कॉमर्स बिजनेस में रीजनेबल क्या होता है? डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और आपकी डिपेंड करता है कि आपका मॉडल क्या है. लेकिन अर्ली डेज में मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करना चाहिए, और वो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके रिटेनिंग कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तो अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं तो उनका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो बड़ा आसान तरीका है कि आप उसको फिक्स करते रहें, और कस्टमर का रिटेंशन का बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है. और अगर रिटेंशन बेहतर हो रही है तो इसका मतलब है कि कस्टमर आपकी सर्विस को बेहतर कर रहा है, और वो हमारी डोमेन के अंदर डायपर्स और फार्मूला मिल्क को आपको बार बार चाहिए, और कपड़े बच्चे का साइज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो आपको अगर आपका कस्टमर रिपीट हो रहा है, आपको पता लग रहा है आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको रिपीट नहीं हो रहा तो आपका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती है, कुछ ना कुछ उसका फीडबैक लें. सो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ़ यू हैव टू प्रायोरिटाइज पोटेंशियली पिक वन, तो पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए जनरली इज़ इट द कॉस्ट द बिगेस्ट ड्राइवर, द वैरायटी बिगेस्ट ड्राइवर, और कस्टमर केयर इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर? किस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए? पाकिस्तान में कस्टमर केयर तो अभी उसके स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए. you get a bit of leeway, right? बिल्कुल. और मैं समझता हूँ कि इन सब की अपनी अपनी ऑडियंस है. सो कन्वीनियंस मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ा फैक्टर है. ई कॉमर्स में लोग फादर्स जो जॉब पे मौजूद हैं, और जो मदर्स ऑनलाइन कैटलॉग देख लेते हैं उनको, उनकी एक अपनी एक मार्केट है. डिफरेंट आपके सेगमेंट्स हैं. आई थिंक ये सारी चीज़ें एडअप होती हैं. आपको प्राइसिंग भी अच्छी ऑफर करनी चाहिए, कन्वीनियंस भी आपको कस्टमर को देनी चाहिए. तो हम बट सबसे ज़्यादा इफ़ यू हैव टू पिक वन, व्हाट इज़ दैट? आई थिंक कन्वीनियंस को हम लोग कन्वीनियंस. बिल्कुल. As compared to price. Don't you think it's a very cutthroat, price-sensitive market? सो प्राइसिंग के जो लोग हैं वो लॉयल नहीं होते कस्टमर्स, और वो जब उनको कहीं से ज़्यादा बेहतर प्राइसिंग मिलेगी तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. इसके मुकाबले में जो कन्वीनियंस वाले लोग हैं, अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपके साथ, चाहे आप उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चार्ज भी कर लें, लेकिन वो आपके साथ लॉयल. अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर टिकट साइज़ भी अक्सर छोटा होता है. सो फॉर इंस्टेंस किसी ने एक लेट्स से फीडर मंगवाया या पैम्पर मंगवाया, नॉर्मली यू डू नॉट हैव मार्जिनस टू एसेंशली, जब आप उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं तो यू स्टार्ट लुकिंग एट, आप अपनी जेब से पैसे डाल के you are fulfilling that order. So are people now willing to pay for that convenience or not, that they can select from a web and they get something at home? या वो कहते हैं कि नहीं जी सबसे बेस्ट प्राइस भी चाहिए और घर पे भी चाहिए? दोनों चीज़ें चाहिए कस्टमर्स को, और कस्टमर्स
मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत सारे कस्टमर हमारे ऐसे भी हैं जिनके बिल्कुल बराबर में ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और वो जाके वहाँ से डायपर्स ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेते क्योंकि वो कन्वीनियंस चाहते हैं और उसके लिए वो प्रीमियम पे करने को तैयार हैं। और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनको प्राइसिंग की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि वहाँ से प्राइस ज़्यादा बेहतर मिल रही है। तो इट्स अ मिक्स सेगमेंट मेरा ख्याल है। और टेक में आप नेक्स्ट क्या बिल्ड कर रहे हैं कंपनी के लिए? हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हमने टेक साइड के ऊपर। एक तो हम लोग जो है वो सप्लायर साइड के ऊपर जो है वो काफ़ी सारा काम करें, सो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करें अपनी काफ़ी ज़्यादा। सो दूसरा जो है हम लोग जैसे अभी इरफान ने जिक्र किया कि हम लोग पेरेंटिंग के जो आपके न्यू बॉर्न से लेकर 12 साल तक के भी बच्चे हैं उनके जो जर्नी है पूरा उसके ऊपर कुछ एआई के थ्रू जो है वो रिकमेंडेशन इंजन बिल्ड करें। सो और डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि पेरेंटिंग की गाइडलाइंस के हवाले से ये कुछ हमारे प्लान्स के अंदर हैं और इस तरह से कुछ और इनिशिएटिव्स भी। इरफान, राइट फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस जहाँ पे आप 3-4 लोग थे, सो हाउ बिग अ टीम यू हैव राइट नाउ? So currently our head count is 75 plus. 75. That includes everyone, tech, packers, all that. सही है, सही है. So where do you see, I mean 2 years, 5 years targets क्या हैं? उमेर, सो जो हमारी जो अब ग्रोथ आ रही है पिछले साल से अब तक लेके मंथ ऑन मंथ, वो काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी इम्प्रेसिव है और आई थिंक एक हमारा मोमेंटम क्रिएट हो चुका है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम लोग अगले महीने तक होपफुली अपना ग्राउंड क्लोज करने जा रहे हैं। सो उसके बाद आई सी के हमारे लिए इसको अभी तक तो हम लोग 2x 3x करते जा रहे हैं नंबर को, लेकिन अब 5x पे लेके जाना आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस। You're talking about annually 5x or what? Annually, सही है. So you feel that you are almost there at the hockey stick? Yeah, we can see the curve. We can see the curve. Yeah. Chalo ji, it was wonderful talking to you guys, and we have learned some great stuff about Baby Planet. I wish you all the best, and I hope your journey is a great kind of torchbearer for others. So I mean, I know know Irfan and Raza for quite some time, and I'm impressed with their journey. They were very persevere, and they kept on working hard for this, and all the best wishes for them. Thank you, man. Thank you for being with us. Thank you, man.